اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ گزری ویڈیوز میں ہم نے آپ کو 3 صحابہ کا تذکرہ کیا، جن میں سے ایک زید بن سہان جو جنگ جمل میں شہید ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرے اسی یعنی کہ خون آلود جسم اور لباس کے ساتھ دفن کرنا، میں بروز محشر یعنی کہ بروز محشر قیامت والے دن ان سے بحث کروں گا۔ یہاں پر ان کے راویوں کی پرانی حرکتیں ہیں کہ یہ فلاں فلاں کر کے چھپا لیتے ہیں۔ عائشہ سے ہی بحث کروں گا جس نے اتنے ہزار لوگ مروا دیے۔ تو زید ابن سہان حضرت علی کی طرف سے لڑے تھے، اور پھر دوسرے نمبر پہ حضرت عمار یاسر آتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں معاویہ سے بروز محشر اسی حالت میں ملاقات کروں گا، جھگڑوں گا۔ یہ وہ والی حدیث ہے جو پچھلی ویڈیوز میں گزر چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ حجر ابن عدی، بہت بڑے صحابی، بہت پرہیزگار، اور معاویہ نے اس کو بھی قتل کروایا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ مجھے میرے جو ہتھ کڑیاں بیڑیاں ہیں اسی میں دفن کرنا، نہ خون دھونا نہ لباس بدلنا، اسی حالت میں معاویہ سے ملوں گا۔ اتنے بڑے صحابہ کا قاتل، اب یہ حجر ابن عدی ہے، اتنے بڑا صحابہ، اس کی مذمت میں بڑے اکابر صحابہ بھی بول اٹھے معاویہ پہ، اور یہ بغیرت، یہ بدبخت، یہ مولوی ملے آج کے دور میں نہیں بولیں گے۔ عائشہ بھی اگر بول پڑی یہ تب بھی نہیں بولیں گے، کیونکہ ان کا دین ہی معاویہ کا دین ہے۔ حجر ابن عدی کتاب میں آپ کو دکھا دوں، الحدیث موضوعہ فی فضائل معاویہ، تالیف کاری ظہور احمد فیضی، مکتبہ باب العلم، لاہور پاکستان کی چھاپ، صفحہ نمبر 243 سے پڑھوں گا۔ الحدیث موضوعہ فی فضائل معاویہ۔ حجر ابن عدی کے قتل پر اکابر صحابہ کا غم و غصہ۔ سیدنا حجر ابن عدی جہاں ایک طرف بے قصور تھے، دوسری طرف انتہائی صالح، عابد، زاہد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں بھی بڑی شہرت رکھتے تھے۔ اس لیے صحابہ و تابعین کے دلوں میں ان کی بڑی عظمت تھی۔ ان کی شہادت کے وقت جتنے بھی مشہور اکابر موجود تھے اور ان تک ان کے قتل ناحق کی خبر پہنچی یا انہیں قتل کے لیے جانے کا منصوبے کی اطلاع ملے تو بہت شاک گزار ہوا۔ اس دور میں عائشہ سے بڑھ کر کون اس شخصیت کے حق شناس قد آور ہوگی۔ انہوں نے جب معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً ایک آدمی تحریر دے کر روانہ کیا۔ عائشہ کی ناراضگی۔ علامہ سید مناظر احسن گولانی لکھتا ہے کہ حجر ابن عدی کی جلالت شان کا اس قدر اندازہ کیجئے کہ کوفہ سے شام گرفتار کر کے بھیجے گئے۔ کوفہ سے شام کو، یہ کوفی ہے جی صحابی۔ یہ خبر مدینہ پہنچی تو عائشہ نے اس وقت معاویہ کے پاس قاصد دہرایا کہ حجر کو ہرگز قتل نہ کرنا، لیکن قاصد اس وقت پہنچا جب وہ شہید ہو چکے تھے۔ تو ان کے درمیان بھی خط و کتابت چل رہی تھی۔ خیر آگے علامہ مناظر احسن نے یہ واقعہ ابن سعد سے نقل کیا۔ اسی طرح اس واقعے کے دوسرے ائمہ نے بھی ذکر کیا کہ لیکن بعض اردو کتب کے حوالات درج کر رہا ہوں تاکہ قائرین کے لیے استفادہ حاصل ہو۔ اس واقعے کو علامہ سلیمان ندوی نے بھی یہ لکھا کہ حجر کا صحابہ میں اس وقت نہایت قدر و مرتبہ تھا، اس لیے یہ واقعہ تمام ممالک میں ناگواری کے ساتھ سنا گیا۔ قبائل کے رئیسوں نے ان کے حق میں سفارش کی لیکن قبول نہ ہوئی۔ مدینہ خبر پہنچی تو عائشہ نے اپنی طرف سے ایک قاصد ان کی سفارش کے لیے روانہ کیا، لیکن افسوس کہ قاصد پہنچنے سے پہلے ہی حجر کا کام تمام کر چکا تھا۔ اسی وقت جب معاویہ سے ملنے آئے تو عائشہ نے سب سے پہلے جو گفتگو ان سے کی وہ یہ تھی کہ معاویہ، حجر کے معاملے میں تمہارا تحمل کہاں تھا؟ حجر کے قتل میں تم خدا سے نہ ڈرے؟ معاویہ نے جواب دیا، اس میں میرا قصور نہیں، قصور ان کا تھا جنہوں نے گواہی دی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ معاویہ نے کہا یعنی کہ عائشہ کو کہ کوئی صاحب الرائے میرے پاس موجود نہیں تھا۔ مسروق تابعی راوی ہے کہ عائشہ کہتی ہیں خدا کی قسم معاویہ کو معلوم ہوتا کہ کوفہ میں کچھ بھی جرت اور خودداری باقی ہے تو وہ حجر کو ان کے سامنے پکڑ کر شام میں قتل نہ کرتے، لیکن جگر خوارہ ہند کلیجہ چبانے والی کے بیٹے نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ اب لوگ اٹھ گئے۔ خدا کی قسم کوفہ شجاع و خوادی والے عرب اور رئیسوں کا مسکن تھا۔ لبید نے سچ کہا، وہ لوگ چلے گئے جن کے سائے میں زندگی بسر کی جاتی تھی۔ اب ایسے اخلاف کے درمیان رہ گیا ہوں جو خارشی اونٹ کی کھال کی طرح ہے، نہ نفع پہنچاتے ہیں اور نہ بلائی کی امید۔ ان سے باتیں کرنے والوں کی عیب گیری کی جاتی ہے۔ سیرت عائشہ، ندوی، الاستیاب، انصاب الاشراف، بلازری، تاریخ ابن خلدون، کامل فی التاریخ اور مرات الزمان، یعنی کہ ان کی احادیث کی اور تاریخ کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں۔